یہ قوتیں اس انقلاب کے اس سبق کو رد کرنے میں، اور یہ لڑائی ہوتی ہے دنیا کے اندر، لڑائیاں ہوئی ہیں یہ، اور یہ لڑائی آپ کو نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جو سن 61 ہجری میں کربلا تک جو انتہا پر پہنچتا ہے، اور وہ وہیں تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور آج بھی ان قوتوں کے درمیان تصادم موجود ہے۔ ایک وہ قوتیں ہیں جو رسول کے اس انقلابی پیغام کو آج بھی ایک پرماننٹ ریولوشن کے طور پر دیکھ رہی ہیں، اور کچھ قوتیں ہیں جو اس کو ایک اسٹیگننٹ کر کے، اس کو جمود میں لا کر، اس کی وہ تحرک، اس کی وہ اہمیت کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اسلام کو ایک جامد مذہب بنا دیا جائے، اور اس کی اس حیثیت کو، اس ڈائنامزم کو، اس کی اس ڈائنامکس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ علی کا اس وقت بھی بنیادی جو فلسفہ تھا، بنیادی جو تصور تھا، اور ان کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو انقلاب ہے اس کے خلاف رد انقلاب کی قوتیں اب مستحکم ہو رہی ہیں، مضبوط ہو رہی ہیں، اور اپنے پنجے گاڑنے جا رہی ہیں، وگرنہ ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ ایک چیلنج کی طرف آتے اور وہ ان قوتوں کو چیلنج کرتے، اور نتیجتاً آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو جو اسٹیپ لیے اپنے تمام زندگی کے اندر اور آخری لمحے تک، آج کے دن تک پہنچتے ہوئے، آپ مجھے بتائیے، وہ شخص ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو ان پر قتل کا حملہ کیا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کا ہاتھ کھولو، اس کو دودھ پلاؤ، جس وقت کہ ضربت لگی ہے اس کے بعد مطلب کیا ہے؟ اور یہ وہی شخص ہے کہ جو ایک کافر کے سینے پر سوار ہے اور اس کا گردن قلم کرنے والے ہیں، یہ علی ہے، اور وہ منہ پر تھوک دیتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے پھر وہی منطق اور شعور اور لاجک کہ جذباتی میرا یہ الگ ہوتا ہے، دیکھیے وہاں پر انہوں نے یہ ثابت کر دیا۔ ہاں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ فرق ہے، میں اگر کسی شخص کو غصے میں قتل کرتا ہوں تو وہ میرا ذاتی انتقام ہوگا۔ اچھا، آپ اسے قتل کر رہے تھے اسلام کے نام پر، لہٰذا جب وہ اس نے تھوکا تو یہاں پر ان کے جذبات، ذاتی جذبات اس میں شامل ہو گئے، اور جب ذاتی جذبات شامل ہو گئے تو وہ پھر قتل برائے اسلام نہیں رہا، برائے ذات ہو گیا، لہٰذا آپ فوراً یہ کتنا بڑا میسج ہے، یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے ایک تو اس میں تحمل کی انتہا ہو گئی ہے، دوسرا اس کے اندر ایک پیغام دیا ہے کہ جب بھی تم کسی مقصد کے تحت نکلو، تو جو مقصد کے تحت نکلو گے تو اس مقصد میں جہاں تمہاری غرض آ جائے گی، اور یہی میسج ان تمام عناصر کے لیے بھی تھا کہ جو اسلام کے دائرے میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر داخل ہوئے تھے، کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کو استعمال مت کرو، اس کو جو ہے وہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، یہ انقلاب آیا ہے فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لہذا اس کے ان مقاصد کو آگے رکھو اور اپنی ذات کو پیچھے رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ زحلی اپنے آگے ساتھ ہاشمی کا نہیں ہوتا۔ وقت بہت مختصر سا رہ گیا، 2-3 منٹ رہ گئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے جو شروع کیا کوفے کی مسجد میں جو یہ خارجیوں کا ایک پورا ٹولہ، ایک ذرا سا مختصر ناظرین کو 1-1.5-2 منٹ میں ذرا سا اس کے جو پس پردہ سازشیں تھیں یا عوامل تھے شہادت علی کے پیچھے، وہ بھی ذرا آپ یہ بنیادی طور پر جو وہاں اس وقت اختلافات پیدا کرائے گئے تھے اور جس طریقے سے کشمکش پیدا کی گئی تھی، اس میں ایک گروہ ایسا آیا تھا کہ جو اس انقلابی پیغام کو، اس پیغام کو جس کے اندر ایک پوٹینشل تھا، جو آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی، اس کا وہ راستہ روکنا چاہتا تھا، اور وہ اس میں اتنا متشدد تھا کہ وہ ہر ایک پر وہ کفر کا الزام لگا۔ دیکھیے یہ علی وہ ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ آؤ، تمہیں اگر فیصلہ قرآن پر چاہیے تو میں تمہیں قرآن پر دوں گا، تمہیں اگر انجیل مقدس پر چاہیے تو میں تمہیں انجیل مقدس پر دوں گا، تمہیں اگر توریت مقدس پر چاہیے تو میں تمہیں توریت مقدس پر، یعنی ہمادینیت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے حکمرانی میں تمام ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شہری حقوق مساوی حاصل ہے، لہذا میں کسی غیر مسلم پر مسلمانوں کے اصولوں کے مطابق فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ یہ اصول کو سامنے اب وہاں پر ایک گروہ ہے جو تکفیر کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تکفیر کرنا ہی بنیادی طور پر رد انقلاب ہے، کیونکہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی تکفیر کریں،
کیونکہ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ تکفیر تو نہیں کر سکتے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کی تکفیر تو ہو ہی نہیں سکتی. لہذا آپ اگر اس کو اس بنیاد پر کہ اس سے آپ کے نظم حکمرانی پر کچھ اختلافات ہیں, آپ کے اس سے کچھ بنیادی اصولوں پر اختلافات ہیں, اس پر تکفیر کہاں سے؟ اور تکفیر پر پھر قتل, تو یہ قتل عمد ہو گیا. اور قتل عمد اس کا مطلب ہے کہ آپ اس انقلاب کو اور ان شخصیات کو آپ منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں جنہیں خود رسول نے باب علم کہا ہے. جو باب علم ہے اس کو آپ ختم کر کے, اس کا مطلب ہے کہ جب علم کا دروازہ ختم کر دیں گے تو علم کا راستہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ رد انقلاب کی قوتیں دراصل اس معاشرے سے, مسلم معاشرے سے علم کا راستہ بند کرنے کی خواہش مند تھیں, اور جن لوگوں نے علی پر حملہ کیا وہ دراصل علم دشمن لوگ تھے, وہ دراصل شجاعت دشمن لوگ تھے, وہ دراصل وہ لوگ تھے کہ جو شعور اور ایک اسلام کے اندر انقلابی سوچ کو دفن کرنا چاہتے تھے. بہت بہت شکریہ مقتدی منصور صاحب, وقت بڑا مختصر تھا. ذرا سا آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں کہ کوفہ میں جب عبدالرحمن ملجم نے 19 رمضان کو ضربت لگائی ہے صبح فجر کے وقت, اور قتل علی کی نیت سے ہی مسجد میں سویا بھی تھا, تو جب سب نمازیوں کو جگایا تو خاص طور پہ اسے جگایا تھا, اور سب سے یہ کہا تھا کہ نماز کی تیاری کرو, لیکن اس سے یہ کہا تھا کہ اٹھ جا, جس کام کے لیے تو آیا ہے اس کام کو انجام دے. 19 رمضان کو حالت نماز میں ضربت, اور آج 21 رمضان کو شہادت ہوئی. لیکن ایک بڑی عجیب و غریب بات تاریخ نے نوٹ کی ہے, جو آج تک عارفین کے لیے ایک مشعل راہ کی طور پہ ہے, اور عرفاء کہتے ہیں کہ جب ضربت لگی تو علی کے منہ سے نکلا فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں فائز ہو گیا. یہ 1400 سال سے اس پر والیوم کے والیوم لکھے جا چکے ہیں کہ اس فلسفہ, اس شعور, اس تمام اکتساب علم پہ, کہ ایک جملے میں جو پورا علی نے سما دیا کہ رب کعبہ کی قسم میں فائز ہو گیا, وہ کس منزلت کی تمنا کر رہے تھے, یا کون سی وہ منزل تھی جس پہ پہنچتے, کہ ان کا پلان تھا یا ان کا ایک ٹارگٹ تھا, اور اس ضربت کی وجہ سے وہ اس منزل تک پہنچ گئے. اختتام پہ مجھے ابن حدید معتزلی نے ایک قصیدہ کہا تھا, اس کے چند شعر ہیں جو عربی میں تھے, اس کا اردو ترجمہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین کے لیے. خواتین و حضرات, ابن حدید معتزلی نے قصیدہ ایک کہا تھا جو عربی میں ہے, اس کا کچھ اردو ترجمہ مجھے یاد رہ گیا, جو کچھ آخری اس کی لائنیں ہیں, اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور مقتدی منصور صاحب سے اس کو شیئر کروں. ابن حدید معتزلی کہتے ہیں کہ شجاعت صرف تلوار چلا کے گردن اتارنے کا نام نہیں ہے, شجاعت نیزے کی انی میں چھپے ہوئے شہد کو نچوڑ کر پینے کا نام ہے. اور پھر گریز پہ آئے اور کہا کہ اب کچھ خیبر کی باتیں کرتا ہوں. اس روز میں نے یہ دیکھا کہ تمام سعی کے باوجود وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے تمام لوگ وہاں جمع تھے. ایسے میں گرد کی ایک آندھی بھی اٹھی. پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک جواد پر سوار ہوا. عربی میں جواد اصلی اور نسل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں, اور ایک نجیب الطرفین شخص کو بھی کہتے ہیں. تو اشارہ حضرت علی کی طرف ہے کہ ایک جواد پر سوار ہوا, اور خیبر کے در کی طرف اس نے ایڑ لگائی گھوڑے کو. اور پھر ایک طوفان آیا, گرد اٹھی, اور گرد کے بعد جب گرد چھٹی تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں در خیبر ہے, اور لوگ اس کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے. اور اس نے سر جھکا کے, گردن جھکا کے یہ کہا کہ کسی غلط فہمی میں مت مبتلا رہو, میں بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ابن حدید معتزلی. مقتدی منصور صاحب بہت شکریہ, بڑی سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے ہمیں مستفید کرتے رہیں گے. خواتین و حضرات, یہ ہماری ایک حقیر سی کوشش تھی بسلسلہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ خصوصی ٹرانسمیشن وائب ٹی وی کی, اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اس میں فضائل علی اور مناقب علی خصوصاً علم کے حوالے سے پیش کر سکیں. ہمیں پتہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری رات بھی گزر جائے تو حق ادا نہیں ہوگا, لیکن ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس سمندر میں سے ایک چھوٹی سی بوند کو صرف دیکھنے کی یا محسوس کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ اس سے آپ نے بھی اتنا ہی استفادہ کیا ہوگا جتنا کہ ہم سب نے کیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے
خدا حافظ.